بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سے 3-4 مہینے سے میں بات کر رہا تھا کہ جب یہ پاکستان میں ریجیم چینج آپریشن ہوا اور کس طرح ایک امریکی نواز حکومت کا قیام عمل میں لایا گیا، تو میں نے آپ کو چند خدشات کا اظہار کیا تھا، اور ریجیم چینج آپریشن کے دوسرے مرحلے میں اس خطے میں اور خصوصاً ہمارے خیبر پختونخوا، اور پھر ظاہری سی بات ہے کہ جب پختونخوا میں ایک چیز کا آغاز ہوگا تو پورے پاکستان تک یہ سلسلہ پھیلتا جائے گا۔ لہٰذا ملاکن ڈویژن کے حوالے سے سابقہ فاٹا، افغانستان میں جو بات چیت یا جو فیصلے ہوئے، جو چیزیں طے کی جا رہی ہے یا طے ہو چکی ہے وہ، اور اسلام آباد میں بھی آپ نے وہ سرگرمیاں بھی دیکھی، آپ کی نظروں سے بھی گزرے۔ یہ الگ بات ہے کہ جو ہمارا میڈیا ہے اس میں تو وہ توجہ جو ہمارے مستقبل کا ڈائریکٹ جن سے تعلق ہے اور جو کہ اس پورے پاکستان کے مستقبل کا تعین بھی کرے گا، ہمارے امن و امان سے، ہمارے لوگوں کی جان و مال سے، ہمارے اکانومی سے، اور ہماری ظاہری سی بات ہے کہ لا اینڈ آرڈر سے جس کا تعلق ہے، وہ فوکس تو میڈیا میں حاصل نہیں ہوا، لیکن جو خدشات ہم نے آپ کو بتائے تھے وہ درست بھی ثابت ہوئے، اور وہ تمام چیزیں آج ان علاقوں کے لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور ان کو اس کا بہتر علم ہے۔ یہ ریجیم چینج آپریشن کا دوسرا مرحلہ، اس کا ذکر بھی آپ سے ہو چکا تھا، لیکن میں نے اس سے پہلے آپ کے سامنے دنیا میں جو امریکہ ریجیم چینج آپریشن کرتا ہے اس کی ضرورت کیوں پڑتی ہے، اور یہ میں نے آپ کو مثال دی تھی ایران میں، جس طرح کہ ایک مقبول ترین وزیر اعظم کا تختہ الٹا گیا، جس طرح کہ وہاں پہ امریکی نواز حکومت کا قیام عمل میں لایا گیا، اور اس کے ساتھ میں نے آپ کو گوائٹے مالا کا بھی مثال دی تھی۔ اچھا، یہ دو مثالیں میں نے کیوں دی؟ پاکستان میں کبھی کبھار یہ سوال ہوتا ہے کہ امریکہ جیسے بڑے اور طاقتور ملک کو کیا ضرورت ہے پاکستان میں حکومتیں بدلنے کا؟ تو پاکستان میں انہوں نے کب، کیسے، کیوں حکومتیں بدلی، یہ پوری تاریخ بھی انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن ان دو ممالک میں آپ نے ایک چیز کامن دیکھی، ایک یہ کہ گوائٹے مالا اور ایران میں، کہ ایران کا تو ڈائریکٹ سرحد لگتی ہے جو رشیا کی طرف وہ نہ جائے، کمیونسٹ اثر رسوخ میں نہ چلا جائے، یہ خوف تھا امریکہ کو، اور ساتھ میں دوسرا مفاد جو تھا وہ جو تیل کے ذخائر تھے ایران میں، اس کے جس طرح ایک میں نے آپ کو کمپنی کی مثال دی تھی کہ برطانیہ چاہتا تھا کہ ان کے مفادات کا تحفظ رہے، لہٰذا MI6 اور CIA نے مشترکہ طور پہ آپریشن کر دیا۔ یہ دو مفادات تھے، اور ایک چھوٹے سے ملک کی میں نے آپ کو مثال دیتے ہوئے یہ کہا کہ ایک فروٹ انڈسٹری تھی، وہاں پہ کچھ اور تھا نہیں، لہٰذا انہوں نے جب امریکہ نے دیکھا تو وہاں پہ جو CIA کا اسٹیشن ڈائریکٹر تھا اور پھر جو مشیر تھا پریزیڈنٹ کا، وہ ان کو بریفنگ دیتے ہوئے کہتا ہے کہ اس سے ہمیں اتنے ڈالرز کا نقصان ہوگا، لہٰذا یہاں پہ اس شخص کو جانا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ یہ بھی روس کے اثر رسوخ میں آ رہا ہے، لہٰذا اس سے مغربی دنیا میں بھی جو سوویت یونین ہے ان کا اثر رسوخ بڑھ سکتا ہے، لہٰذا اس کی حکومت کا خاتمہ کیا جائے۔ یہ بھی میں نے آپ کو مثالیں دی۔ اب آتے ہیں پاکستان کی طرف۔ دیکھیں، جو یہ سوال پوچھتے ہیں کہ امریکہ کے جیسے ملک کو پاکستان میں حکومتیں بدلنے کی ضرورت کیوں پڑی، سب سے پہلے میں آج آپ کو عمران خان جب پرائم منسٹر بنے، ملک کے مقبول ترین لیڈر، ملک کے وزیر اعظم بنے، تو آغاز اصل میں ہوتا ہے جب عمران خان پہلی تقریر اپنی کرتا ہے اقوام متحدہ میں۔ اب اس تقریر کی سمجھ تو مغربی دنیا کو، اسرائیل، امریکہ، انڈیا، جو یہ ایک لابی ہے دنیا میں کام کرتی ہے، ان کو تو اسی وقت سمجھ آئی۔ ہمیں خودداری کی، آزاد خارجہ پالیسی کی، اسلامی دنیا کو متحد کرنے کی، اور جو ویژن اور فلسفہ اور لا الہ الا اللہ کا مقصد، ہمیں تو پھر 3 سال بعد جب یہ ریجیم چینج آپریشن شروع ہوا تو تب ہمیں احساس ہوا کہ عمران خان نے پرائم منسٹر بنتے ہی اور امریکہ کے پہلے دور میں کیا کہا۔ اب امریکہ نے کس طرح صدر اور وزیر اعظم پاکستان کے دیکھے تھے کہ جب وہ وہاں پہ جائے ان کے جھکے ہوئے سر ہو، ان کی طرح ڈریسنگ کی ہوئی ہو، مہنگے محلات میں وہ رہائش پذیر ہو، اور جو بھی امریکہ ان کو کہے وہ سر تسلیم خم کرے۔ لیکن ایک ایسا لیڈر آیا کہ جس انداز سے پہلے ان کا امریکہ میں استقبال ہوا، جب امریکن پریزیڈنٹ ٹرمپ سے وہ ملاقات کرتے ہیں تو ہاتھ میں تسبیح ہوتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، شلوار قمیص ہے، اور ان کے سامنے وہ دنیا میں امن کی بات کرتے ہیں اور ان کی پالیسیز کی خلاف بات کرتے ہیں۔ پھر جب اقوام متحدہ میں کھڑے ہو گئے، ایاک نعبد و ایاک نستعین سے آغاز کیا، پاکستان کو فلاحی ریاست مدینہ کی طرز پہ بنانے کا عزم کیا، فلسطین کا بھی مقدمہ لڑا، کشمیر کے بھی سفیر بنے،
دنیا میں جو اربا مسلمانوں کی دل آزاری ہوتی ہے، اور جس طرح کی دنیا میں یہ کرتے ہیں کہ پہلے گستاخانہ خاکے شائع کرتے ہیں، پھر اس کے بعد مسلمان دنیا میں اشتعال اور انتشار پیدا کرتے ہیں، پھر مسلمانوں کے اوپر الزام لگتا ہے انتہا پسندی کا، اس کے اوپر کوئی بولنے والا نہیں تھا، وہ اربا مسلمانوں کی دل کی آواز بنے اور انہوں نے دنیا کو بتایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارا عشق کتنا ہے، اس چیزوں سے ہمیں تکلیف کتنی پہنچتی ہے۔ انہوں نے دنیا کو انسانیت سکھائی تھی، امن سکھایا تھا، دنیا میں فلاحی ریاست کی بنیاد ڈالی تھی، ان کے انصاف کے حوالے سے، ان کی زندگی کے حوالے سے دنیا کو بتایا۔ پھر اس کے بعد وہ بات کرتے ہیں کہ بڑی محنت سے 9/11 جب ہوا تو بڑے سازش کے تحت اور بڑی منظم پروپیگنڈا کے تحت اسلام کو دہشت گردی سے جوڑا گیا۔ ایک طرف دہشت گردی کا شکار بھی مسلمان تھا، لیکن دوسری طرف دہشت گردی کا الزام بھی مسلمانوں کے اوپر تھا، اور پھر 9/11 کے بعد جتنی بھی دہشت گردی کے الزام جن کے اوپر لگے، جن کے خلاف کارروائیاں ہوئی، جن کا سب سے زیادہ نقصان ہوا، جن کو بھگتنا پڑا، وہ مسلمان دنیا ہے، لیکن کوئی مسلمان لیڈر اس کے اوپر بات کرنے والا نہیں تھا۔ بلکہ جب ہم ڈپلومیٹک کیبلز دیکھتے ہیں، ہمارے پاکستان کے سیاستدان جب امریکہ ایمبیسی جاتے ہیں، ان سے ملاقاتیں کرتے ہیں، تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ وہ وہاں پہ جا کے خود اسلامک ٹیررزم کا نام استعمال کرتے ہیں، تو وہ کس طرح اسلام کے خلاف اس پروپیگنڈے کو روکتے۔ تو دوسری چیز یہ ہو گئی، عمران خان نے اس کے حوالے سے بھی بات کی۔ پھر عمران خان اسی دورے کو آگے لے جاتے ہوئے ہیڈ سپیچ کے حوالے سے امریکہ کی سرزمین پہ وہاں پہ ایک سیمینار کا انعقاد کرتے ہیں، اور مہاتیر محمد کو اور اردگان کو بلاتے ہیں، دنیا کے سامنے کہتے ہیں کہ آپ اربا مسلمانوں کی دل آزاری کرتے ہو، اسلام دنیا میں امن کا پیغام لے کے آیا ہے، اور پھر قرآن و حدیث کی وہ بات کرتے ہیں، دنیا کو مسلمانوں کی تکلیف سے آگاہ کرتے ہیں، اور ہیڈ سپیچ کے حوالے سے اس سیمینار میں وہ ایک اور فیصلہ بھی کرتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو، مسلمان رہنماؤں کو مل کر اسلاموفوبیا کا مقابلہ کرنا ہوگا، دنیا کو بتانا ہوگا کہ کس طرح مورد الزام بھی ہم ہیں اور اس کے ساتھ نقصان اٹھانے والے بھی ہم ہیں۔ ایک چینل کے آغاز کی بھی بات ہوتی ہے جس میں ملیشیا، ترکی اور پاکستان مل کے عمران خان کا یہ پروپوزل ہوتا ہے کہ ہم اپنا بیان یا اپنی سوچ، اصل پیغام اسلام کا یہ دنیا تک پہنچائے، کہ جو مغرب سے پروپیگنڈا ہوتا ہے، جو مسلمانوں کے اوپر الزامات لگتے ہیں، جو اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اس کو ہم روکے۔ ایک مضبوط آواز تھی، طاقتور آواز تھی، آپ کو یاد ہوگا اردگان نے عمران خان کا ماتھا چوما، دنیا کو اس پہ فخر ہوا، اور پوری دنیا یہ کہنے لگی، عالم اسلام یہ کہنے لگا کہ جو کشمیر کا سفیر بن کے گیا تھا، جو کشمیر کا مقدمہ لڑنے گیا تھا، جو پاکستان کی ترجمانی کرنے لگا تھا، وہ جب اقوام متحدہ کی ایوان سے اس ٹرپ سے واپس آ رہا تھا تو وہ عالم اسلام کا لیڈر بن چکا تھا۔ پھر دو تین چیزیں اور میں آپ کو یہاں پہ بتاتا چلوں کہ پھر آپ نے دیکھا کہ پیوٹن نے بھی اسلاموفوبیا کے حوالے سے بات کی، پھر اس طرح جو کینیڈا کے پرائم منسٹر ہے انہوں نے بھی بات کی، اور یہ دنیا میں ایشو بنا، اور وہ دن بھی آیا کہ عمران خان کی محنت سے جب رجیم چینج آپریشن ہو رہا تھا ایک طرف، تو دوسری طرف عمران خان کی محنت رنگ لے آئی، اور اقوام متحدہ نے قرارداد منظور کر دی کہ ہر سال 15 مارچ اسلاموفوبیا کے خلاف عالمی دن منایا جائے گا، اور اس کو جرم قرار دیا گیا، جس سے ایک طرف آپ مسلمانوں کی دل آزاری کرتے تھے گستاخی کر کے، پھر مسلمانوں کے اوپر ہی انتہا پسندی کا الزام لگاتے تھے، اور تیسری طرف مسلمان دنیا میں آپ اشتعال پیدا کر کے انتشار پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے، وہ دروازہ عمران خان نے بند کر دیا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ عمران خان نے ایک اور کام کر دیا کہ پورے مسلمان دنیا کو مل کر عالم اسلام کے ترجمان بن کے دنیا کو اسلام کے بارے میں بتا کے، ہم نے اپنی مشکلات بتا کے ہم نے حل کی طرف بھی جانا ہے، اپنے عقائد کو، اپنے شاعر کا تحفظ بھی کرنا ہے، اور اس مقصد کے لیے عمران خان نے 3 مہینے کے اندر، 1 سال میں عمران خان نے 2 دفعہ تمام عالم اسلام کے رہنماؤں کو اسلام آباد میں اکٹھے کر لیا، تو پورا ایک اسلامی دنیا کو بھی اکٹھے کرنے والا عمران خان تھا۔ اب یہ جرائم ہے کہ عمران خان امریکہ عادی ہے کہ جو وہ کہے گا پاکستان کا وزیر اعظم وہ کہے گا کرے گا، وہ ڈو مور کہیں گے یا اپنے پاکستانیوں کو ماریں گے، یہ ان کے ہولیوں میں اور ان کے بیانے کے فروغ کریں گے، اسلامک ٹیررزم کہتے رہیں گے۔ عمران خان نے کہا کہ نو، میں دہشت گردی کا شکار ہوں، اسلامک ٹیررزم نہیں ہے، دین کا، مذہب کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے مثال دی انڈیا کی، انہوں نے جو خودکش ہوئے تھے ان کی مثالیں دے دی۔ پھر ایک اور چیز ہو گئی
मतलब इस्लामी दुनिया को इकट्ठे करना, नंबर 2 कि मुसलमानों की बेहतर अंदाज में नुमाइंदगी करना, उनके प्रोपेगेंडे को बिल्कुल हवा में उड़ाना, फिर इसके साथ साथ ये करना कि आपने जो जितने हेड स्पीच था उसके हवाले से बात करना। और फिर आगे आके मैं आपको 2-3 चीजें और बताता हूं। एक ये कि अमेरिका के इस रीजन में तो इंटरेस्ट ही बहुत है। एक तो इमरान खान के ऊपर ये चार्जशीट भी था कि हाथ में तस्बीह होते हैं, तस्बीह पढ़ते हैं, आलम इस्लाम के रहनुमाओं को मुत्तहिद करता है, उनके तर्जुमान बनता है, मुकदमा लड़ता है, हमने जो प्रोपेगेंडा किया था उसको तहस नहस करता है। और चीज कि इस रीजन में इमरान खान के जो प्राइम मिनिस्टर बने, अमेरिका ने जब यहां से अफगानिस्तान से विड्रॉल किया तो उनको अपने इंटरेस्ट यहां पे सर्व करने थे। उन्होंने यहां पे न सिर्फ अपने इंटरेस्ट सर्व करने थे, बल्कि उन्होंने इस खित्ते में ताकत के तवाजुन, और फिर अगर हम यहां पे देखें तो जियो स्ट्रेटेजिक इस रीजन की अगर हम बात करें तो इसमें चाइना भी है, रशिया भी है। अमेरिका चाइना को न सिर्फ अपने कंपटीटर समझता है, बल्कि इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि 2030 तक चाइना दुनिया का इकोनॉमिक पावर भी होगा। इसी तरह रशिया के साथ उनका कोल्ड वॉर के दिनों से एक सिलसिला चला आ रहा है और मुख्तलिफ हुकूमतें भी माजी में इस हवाले से बदली जा चुकी है। तो इमरान खान क्या करते हैं कि सीपेक को अगले स्टेज पे लेके जाते हैं, चाइना के बार बार विजिट करते हैं, चाइना की मिसाल भी दुनिया को देते हैं, और फिर इसके साथ साथ वो रशिया जाने का भी फैसला करते हैं। और जब वो रशिया जाते हैं तो क्या मकसद होता है कि मैंने अपने मुसलमानों को देखना है, पाकिस्तानियों को देखना है, मुझे वहां पे तेल सस्ता मिलता है, लिहाजा मैंने अपने लोगों के फायदे के लिए वहां से तेल लेके आना है। अब अमेरिका को यह भी लगा, इस रीजन में अपने इंटरेस्ट खतरे में लगे, उनको महसूस हुआ कि ये तो हमारे लिए बड़ा नुकसान हो सकता है। और जब विड्रॉल के बाद अमेरिका ने यहां पे अड्डे मांगे तो इमरान खान का जवाब तो पूरी दुनिया ने सुना। इमरान खान का जवाब था कि जब अड्डे मांगने का सवाल हुआ, इमरान खान ने कहा कि एब्सोल्युटली नॉट। फिर वो जो एंकर था सवाल कर रहा है वो भी सदमे में चला गया, वो फिर सवाल करता है, क्योंकि अमेरिका को गोरी चमड़े को इस चीज की आदत ही नहीं थी। पाकिस्तान से कभी उन्होंने इनकार सुना ही नहीं था, लेकिन इमरान खान ने वाज़े अल्फाज में कहा कि हम अमन में तो साथ हो सकते हैं, हम दोस्ती कर सकते हैं, हम किसी की गुलामी नहीं कर सकते, मैं अपने पाकिस्तानियों को किसी मफाद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। और फिर क्या होता है कि रिजीम चेंज ऑपरेशन होता है, यहां पे अड्डे देने की भी बात होती है, एयर स्पेस इस्तेमाल करने की भी बात होती है। तो जो लोग ये सवाल कर रहे हैं कि अमेरिका का यहां पे क्या मफाद था पाकिस्तान में रिजीम चेंज का, तो दुनिया के बाकी ममालिक में तो बड़े छोटी चीजें थी। यहां पे तो एक आलम इस्लाम को लीडर मिल गया, मुसलमान दुनिया को इकट्ठे और मुत्तहिद करने वाला सरबराह मिल गया। कश्मीर और फलस्तीन में जहां पे इनके पर जलते हैं वो उनकी बात करने लगा, वो पूरे आलम इस्लाम की बात करने लगे। फिर चाइना और सीपेक के हवाले से वो उस मनसीबों को और ज्यादा आगे ले गए, बल्कि उसमें नई नई चीजें शामिल करवाई। चाइना के मुसलसल विजिट किए, दुनिया को बताया कि मैं दोस्ती में साथ हूं, मैं किसी के कहने पे अपने लोगों के ऊपर ऑपरेशन नहीं करूंगा, मैं अपने लोगों को किसी और की जंग में ईंधन नहीं बनाऊंगा, मैं किसी ताकतवर मुमालिक की जंग में और बैलेंस ऑफ पावर या अपने मफादात को सर्व करने के लिए अपने पाकिस्तानियों को इस्तेमाल नहीं होने दूंगा। रशिया जाने का फैसला किया कि मैं अपने 22 करोड़ लोगों को जवाब हूं, उन्होंने मुझे वोट दिया है, मैंने दुनिया का ठेका नहीं लिया। और आजाद पॉलिसी की बात की, दुनिया में अमन का पैगाम दिया, दोस्ती का पैगाम दिया, लेकिन वाज़े अंदाज से दिया। यही मोहरिकात थे जो कि रिजीम चेंज ऑपरेशन के सबब बने। और रिजीम चेंज ऑपरेशन पाकिस्तान में कैसे हुआ, कब यह फैसला हुआ, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या थे, और कौन कौन सी सिमिलरिटीज है पाकिस्तान और बाकी रिजीम चेंज ऑपरेशन जो हुए, मैं कल इंशाल्लाह आपको तफसील से बताऊंगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।